اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس میں 6 مضامین بیان فرمایا: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ یہ 6 احکامات ہوئے یہ 6 مضامین ہوئے جو پورے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ چونکہ خلاصۃ القرآن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 مضامین کو سورہ فاتحہ میں جمع فرمایا۔ جب آپ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ توحید کا بیان ہے، مالک یوم الدین یہ قیامت کا بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ احکام کا بیان ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ ماننے والے اور رسالت کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والے کا ذکر ہے۔ یہ 6 مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمیں گفتگو کرنا مالک یوم الدین پر، مالک پہ بھی گفتگو کروں اور یوم دین پر، روز جزا پر بھی میں گفتگو کروں۔ پہلے میں قیامت کے دن پر گفتگو کروں کہ قیامت کیا ہے۔ جب انسان مر جاتا تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت 2 طرح کی، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر سے لے کر حشر تک یہ قیامت صغریٰ کہلاتی، اور حشر سے ابدالآباد تک یہ قیامت کبریٰ کہلاتی ہے۔ جزا کے بارے میں گفتگو کروں کہ جزا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عمل بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، اور جزا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے موافق عطا فرمائے گا۔ قیامت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً قیامت کبریٰ کا مالک ہے، مگر یہ کہ اس سے پہلے قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ اس کا مقدمہ ہے، لہٰذا ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ جب بندہ عمل کرتا تو عمل اس کا نظر آتا ہے، بندہ محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے، اس کا عمل بھی محدود ہے، لیکن بندہ اپنے عمل کو اپنی حد کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ غیر محدود ہے، اس کا علم غیر محدود ہے، اس کی عطا غیر محدود ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی غیر محدود ہے۔ مالک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا، قیامت کبریٰ کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قاضی یا جج نہیں فرمایا، بلکہ مالک فرمایا۔ قاضی کسی حکم اور کسی آئین اور کسی قانون کا پابند ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں، جبکہ مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک مثال میں دنیاوی طور پر دوں کہ اگر کسی کو آپ نے اپنی دکان میں ملازم رکھا ہے، اور کسی نے آپ کی دکان میں ڈاکہ کیا اور چوری کیا، اور اس ملازم نے اس چور کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا، آپ نے کہا میں نے اس چور کو معاف کر دیا، تو اب ملازم کی یہ جرأت نہیں کہ اب کہے کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا۔ اسی طرح فرشتے یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں، اور وہ گواہ ہیں آپ کے گناہ پر، مگر ان کی یہ طاقت اور قوت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ آپ نے انہیں کیوں معاف کر دیا، تو نے اسے کیوں معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ لرزتا ہوا اور ڈرتا ہوا کہے گا ہاں اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنائے گا، تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لرزتا ہوگا، ڈرتا ہوگا، اور وہ لرزتا ہوا اقرار کرتا جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ
فرمائے گا میں نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ جب دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، تو اب وہ جری ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں وہ بندہ کتنا جری ہو گیا کہ اب خود اپنے گناہوں کو گنوا رہا ہے۔ اب حضور مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کی ڈانٹ مبارک کھل گئی۔ آقا کریم نے اس طریقے سے مسکرایا۔ اب دیکھیں اسی طریقے یہ اس کی جب دوسری مثال آپ لیں گے دنیاوی مثال، تو اسی طریقے سے اگر لینا چاہیں کہ اگر آپ نے کسی ملازم کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے دکان میں رکھا ہے ملازمت کرنے کے لیے، اور 3 مہینے پہ آپ تنخواہ دیتے ہیں، مگر 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ آپ کی دکان صاف کر کے نکل گیا، چوری کر کے نکل گیا، نقصان کر کے نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرے شہر سے تلاشی کے بعد وہ نکالا گیا، برآمد ہوا۔ اب اگر آپ اس سے ملے اور کہے کہ تم نے نقصان کیا ہے، یہ سارے کام تم نے انجام دیے ہیں، ہمارا نقصان کیا، چوری کیا، لیکن چلو ان تمام باتوں کو بھلا کر پھر میری دکان میں کام کرو، میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں یہ لاکھوں روپے کے گھوٹالے کے باوجود اب وہ بندہ اتنا جری اور معاف کرنے کی وجہ سے اتنا جری ہو گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ 2 مہینے کی جو تنخواہ ہماری باقی ہے وہ دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا۔ تو اس طریقے سے تو اب یہ کہ اگر وہ گنہگار ہے اور اس کا گناہ کورٹ میں ثابت ہو جاتا، تو اب جج کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جرم ثابت ہونے کے بعد کسی کو معاف کرے، اس لیے کہ یہ اختیار فقط مالک کا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ لہذا جج اور قاضی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے، جبکہ مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اس کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کسی جج کے پاس نہیں حاضر ہونا ہے جو کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ لہذا بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں رجوع لانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دنیاوی اور آخرت کی عدالت میں یہ بھی ایک فرق ہے کہ جب آپ کا جرم، کسی چور کا جرم ثابت ہو جاتا تو اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو جب معاف کرتا ہے تو اس کے جرم کو بھی معاف فرماتا ہے۔ جب بندوں کے جرم کو معاف کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اس جگہ سے بھی بھلا دیتا ہے، اس کا ریکارڈ ہی تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مالک حقیقی کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔